السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم 20ویں صدی کی انقلاب آفرین شخصیت مفتی اعظم راجستھان حضرت بقیۃ السلف پاسبان مسلک کے اعلیٰ حضرت آبروی اہل سنت مفتی ملت حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد اختر حسین علیہ رحمت رضوان کی ذات گرامی کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مفتی ملت علیہ رحمت رضوان اپنے عہد کے عالم، فقیہ، عظیم دائی، مبلغ اور باکمال عارف و صوفی، صاحب ولایت، بزرگ اور کونا مشق قاضی تھے۔ آپ کا خاندان علمی و تاریخی اعتبار سے ہمیشہ امتیازی حیثیت کا حامل رہا ہے۔ آپ کے خاندان میں علوم و معارف کی خدمت، حفاظت اور وراثت و جانشینی کا سلسلہ نسلاً بعد نسل چلتا آ رہا ہے۔ آپ کے اسلاف و اکابر اور تلامذہ نے ہندوستان کے مختلف خطوں میں بلکہ قصبہ جات، دیہات وغیرہ میں دین و عرفان کی شمع روشن فرمائی اور دعوت دین اور تبلیغ اسلام کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ مفتی ملت علیہ رحمت رضوان کی ولادت 22 جون 1948 کو ملک پور ضلع دربھنگہ بہار کے ایک عزت دار اور نہایت شریف خاندان میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام مجیب الرحمن تھا اور آپ کے دادا کا نام شہید میر عبداللطیف تھا اور آپ کی والدہ گرامی کا نام حجن میمون نساء تھا۔ حضور مفتی ملت اپنے والد کے پہلے چشم چراغ تھے، اس لیے گھر اور خاندان کے کافی چہیتے تھے۔ گھر کے تمام افراد آپ کو عزیز رکھتے تھے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو والد گرامی نے اپنے دولت کدے پر رسم بسم اللہ خوانی کا انعقاد فرمایا اور اس محفل میں تمام رؤسائے شہر عمائدین شہر تشریف لائے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور جلد ہی فارسی کی ابتدائی کتابیں حضرت مولانا شریف صاحب کے زیر نگرانی گاؤں میں پڑھی۔ آپ کم عمری میں ہی کم سخن، ذہین، بڑے معاملہ فہم تھے۔ گویا متانت اور سنجیدگی سے آپ کی شخصیت مالا مال تھی۔ آپ نے جلد ہی اپنے لیاقت اور تعلیمی تشنگی کو محسوس کر لیا تھا، چونکہ اعلیٰ تعلیم کے لیے معیاری اساتذہ و علماء و ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے جو قریہ جات میں ناممکن ہے۔ لہٰذا حضور مفتی ملت نے اپنے والد ماجد سے مزید حصول تعلیم کے لیے باہر جانے کا عریضہ پیش کیا۔ اس وقت یہ آسان نہ تھا، کیونکہ آپ بڑی اولاد ہونے کی وجہ سے والدین کے نظروں سے دور ہو جانا ان کے لیے فطری طور پر آسان نہ تھا، مگر پھر بھی آپ کے مسلسل اصرار کو دیکھتے ہوئے والد صاحب نے اجازت مرحمت فرمائی اور آپ 1958 میں علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان کے قائم کردہ دارالعلوم فیض العلوم جمشید پور تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کا قیام تقریباً 2 سال تک رہا۔ یہاں رہ کر آپ نے عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم پڑھی۔ یہاں سے آپ کی طبیعت سیر نہ ہوئی تو مزید اپنی علمی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہند و پاک کی بڑی درسگاہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور، اعظم گڑھ، اتر پردیش تشریف لائے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے سایہ عطیفت میں داخلہ لے لیا اور مبارک پور میں تقریباً 10 سال قیام رہا، جس اثناء میں ادارے کے ممتاز علماء اکرام سے آپ نے کسب علم و فن کیا۔ خصوصاً حضور حافظ ملت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمت رضوان، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی، استاذ الاساتذہ حضرت عبدالرؤوف بلیاوی علیہ رحمت رضوان اور رئیس القلم مناظر اہل سنت علامہ ارشد القادری علیہ رحمت رضوان سے شرف تلمذ حاصل رہا۔ 1968 میں آپ کی دستار بندی ہوئی۔ حضور مفتی ملت علامہ اختر حسین علیہ رحمت رضوان فن تدریس میں بادشاہ تھے، اسی لیے اپنے زمانے میں راجستھان میں خصوصاً اور پورے ہندوستان میں عموماً بے مثال مدرس کے حیثیت سے جانے اور پہچانے گئے۔ آپ کو اسباق کے افہام و تفہیم کا ملکہ حاصل تھا۔ زولیدہ مباحث کو نہایت سہل اور دلچسپ بنا کر طلباء کے ذہنوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ حضور مفتی اختر حسین علیہ رحمت رضوان 1969 میں حضور حافظ ملت علیہ رحمت رضوان کے حکم سے مغربی ہند کے مشہور جگہ قصبہ خیتون شہر کوٹہ راجستھان تشریف لائے اور 27 سال تک دارالعلوم رسویہ میں صدر المدرسین اور شیخ الحدیث کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے اور طالبان علوم نبیہ کو اپنے علمی فیضان سے مالا مال کرتے رہے۔ اس وقت دارالعلوم کی حالت تھی کہ 2 کمروں پر مشتمل ادارے میں درس و تدریس اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی انتھک کوششوں نے اس ویرانے میں گلشن کو لہلایا۔ پھر عمر کے آخری حصے میں آپ نے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ وگیان نگر کوٹہ راجستھان میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا، جس کی بنیاد آپ نے ہی رکھی تھی۔ اسی مدرسے کو آپ نے اپنے آخری مسکن بنایا اور اپنی زندگی میں 33 سال تک درس و تدریس کا فریضہ انجام دیتے رہے۔
آپ کے تلامذہ کی ایک لمبی اور طویل فہرست ہے۔ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان صرف افتاء میں ہی مہارت نہیں رکھتے تھے بلکہ آپ کو خطابت میں بھی ملکہ حاصل تھا۔ حضور مفتی ملت کا خطاب زیادہ تر اردو میں ہوتا تھا۔ انداز بیان سادگی اور شائستگی لیے ہوئے اور اسلوب ہمیشہ عمدہ ہوتا تھا۔ درمیانی خطابت میں آپ کا جوشیلا رنگ بھی آ جاتا جس سے مجموعہ بے خود ہو جاتا۔ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان کو علوم قرآن، اصول تفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، اسماء الرجال، فقہ حنفی، فقہ مذاہب اربعہ، اصول فقہ، علوم کلام، علم صرف، علم نحو، علم معانی، علم بدیع، علم بیان، علم منطق، علم فلسفہ قدیم و جدید، علم مناظرہ، علم الحساب، علم انساء، علم ہویت، علم تاریخ وغیرہ جیسے 34 علوم و فن میں مہارت تامہ حاصل تھی۔ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان کا عقد مسنون تعلیم و تربیت، ارادت و سلوک کی منزلیں طے کرنے کے بعد کٹائی ضلع مظفر پور بہار کے عزت دار اور اہل جائیداد اور اہل اشرف خاندان میں جو آپ کی خالہ زاد بہن تھی شیخ محمد عین الحق مرحوم کی دختر نیک اختر محترمہ حسن طارہ سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس بیوی سے آپ کو 2 صاحبزادے ڈاکٹر کلیم اشرف اور جانشین حضور مفتی ملت حضرت علامہ مفتی محمد شمیم اشرف اور ایک صاحبزادی محترمہ فاطمہ عطا فرمایا۔ 1978 میں حضور مفتی ملت کی اہلیہ حسن طارہ ملک پور ضلع دربھنگہ میں وصال کر گئی اور وہیں تجہیز و تکفین کے بعد سپرد خاک ہوئی۔ ایک طرف حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان کے کندھوں پر امت مسلمہ کی اصلاح، درس و تدریس اور دعوت و تبلیغ کا بوجھ تھا، دوسری طرف 3 چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش اور تربیت کی اور کردار سازی کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ دوست و احباب کے اصرار پر آپ نے 1980 میں دوہرا بھندولی ضلع دربھنگہ بہار کے معروف جناب الحاج عبدالحمید کی صاحبزادی محترمہ سبیدہ بیگم سے نکاح ثانی فرمایا۔ اللہ رب العزت نے مفتی ملت کو محترمہ سبیدہ بیگم سے 4 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی عطا فرمائی، جن کے نام کچھ یوں ہیں: ڈاکٹر فہیم اشرف صاحب، جناب محمد زعیم اشرف، جناب نعیم اشرف اور جناب الحاج وسیم اشرف، اور 1 صاحبزادی غوثیہ ریحانہ عرف ترنم۔ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان نے حضور محدث مبارک پوری علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمۃ رضوان کے دست اقدس پر بیعت کا شرف حاصل کیا، اور حضرت علامہ تحسین رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے آپ کو سلسلہ رضویہ کی اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ تمام اوراد و وظائف، اعمال و اشغال، دلائل الخیرات، حزب البحر، تعویذات اور نقوش وغیرہ کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان نے 1951 میں حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہے۔ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان کی کئی تصانیف ہیں، جن میں سے کچھ نام یوں ہیں: فتاوی اختریہ، مسائل احکام شریعہ، سوانح اعلیٰ حضرت، سوانح حضور خواجہ غریب نواز، دین متین، کتاب النکاح والطلاق امام احمد رضا تحقیق کے اجالے میں۔ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان کو تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ ترجمہ نگاری پر بھی عبور حاصل تھا۔ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان نے دارالقضاء اور تنظیم العلماء راجستھان کی بنیاد رکھی۔ حضور مفتی ملت علامہ شاہ مفتی محمد اختر حسین علیہ رحمۃ رضوان کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور الفت و عقیدت اپنے استاد گرامی حضور حافظ ملت علیہ رحمۃ رضوان کے توسط سے حاصل تھی۔ آپ عشق و عرفان کی وجدانی کیفیتوں سے سرشار اور درد ہجر اور شوق سے بہراور تھے۔ آپ کی پوری زندگی عشق مصطفیٰ سے لبریز تھی، جس کا جلوہ آپ کی گفتار و کردار، نشست و برخاست، تحریر و تصنیف سے ظاہر و باہر تھا۔ آپ کی بارگاہ میں آنے والوں نے بارہا یہ مشاہدہ کیا کہ جب آپ کی موجودگی میں سرکار اعلیٰ حضرت یا مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان یا علامہ ارشد القادری علیہ رحمۃ رضوان کا نعتیہ کلام پڑھا جاتا تو آپ پر کیف و وجد طاری ہو جاتا، آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوتی اور وارفتگی سے چھا جاتی۔ ایک سچے عاشق رسول کی یہی تو پہچان اور نشانی ہوتی ہے۔ بالآخر 11 صفر المظفر 1422 ہجری بمطابق 6 مئی 2001 کو یہ آفتاب علم و عمل اپنی تمام تر روشنیاں بکھیر کر غروب ہو گیا۔ ڈاکٹر فہیم اشرف صاحب فرماتے ہیں کہ حضور مفتی ملت علیہ رحمۃ رضوان کی روح اقدس جسم مبارک سے 6:45 پر جدا ہوئی تھی اور وصال سے 6 گھنٹے تک مسلسل آپ کے جسد اطہر سے پسینہ آتا رہا۔ آپ کا مزار شریف وگیان نگر کوٹا راجستھان میں واقع ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔